الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھیں سورہ البقرہ اور ہم آیت نمبر 103 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے سے بھی دہرا لیں گے کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے؟ اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔
پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے بندوں سے کوئی عہد لیا، یعنی اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی، اپنے احکامات نازل کیے، تو جن لوگوں نے اسے قبول کیا، ایمان لے آئے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنے عہد سے پھرتے چلے گئے، یعنی اپنے دین میں تبدیلیاں کر لیں یا اپنے دین کو بدل ڈالا، اپنے دین کو چھوڑ کر پھر دوبارہ سے کفر اور شرک کی طرف پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر ایسے جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور ان کے پاس اگر کوئی میرا اور رسول اس کتاب کی تائید و تصدیق کرتا ہوا آتا ہے جو پہلے سے ان کے یہاں موجود ہے، تو پھر وہ اہل کتاب جو کہ پہلے سے اہل کتاب ہے، ان کا گروہ جو ہے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے، گویا وہ جانتے ہی نہیں، یعنی وہ اس طرح سے اس کتاب سے، جیسے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ان کے سامنے، ان اہل کتاب کے سامنے جو کہ مدینے میں موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ یہودی تھے جو مدینے میں موجود تھے، مدینے کے اطراف میں رہتے تھے۔ تو ان کے پاس جب قرآن لے کر آئے تو انہوں نے اس کو ماننے سے کیوں انکار کیا، اور اس طرح سے ظاہر کیا جیسے کہ وہ اس کتاب کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود تھی، تورات ان کے پاس موجود تھی، اور انہیں پتہ تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ جب اللہ پہلے ایک کتاب نازل کر سکتے ہیں تو کیا اللہ اور کتاب نہیں نازل کر سکتے؟ کیا اللہ دوسری کتاب نہیں نازل کر سکتے؟ اللہ رب العالمین تو کامل اختیار رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنی کتابوں کو پس پش ڈالا، اور پھر وہ پڑ گئے شیاطین کے کاموں میں، شیطانی کاموں میں پڑ گئے، اور وہ حضرت سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر اس کو جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے کہ یہ جادوگری جو تھی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی طرف پیش کیا کرتے تھے کہ ان کے دور میں جو ہے یہ جادوگری جو ہے انہوں نے سیکھی یا انہیں سکھائی گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بابل میں 2 فرشتے اللہ نے نازل کیے تھے، ہاروت اور ماروت، اور جب بھی وہ اس جادوگری کی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جادوگری کی جو ہے علم دیا تھا، اور وہ جب بھی ان سے کوئی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ پہلے سے ان کو خبردار کر دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا مت ہونا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈلوا دیا کرتے تھے، دونوں کے بیچ میں ان جادوگری کے کاموں سے جو ہے وہ جادوگری کو استعمال کرتے ہوئے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام وہ نہیں کر سکتے تھے، اور نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتے تھے یا نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ ہی کسی کو فائدہ، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ جادوگری حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے، چاہے کسی بھی طرح کیا جائے، جادو کرنا حرام ہے بالکل بھی، کیونکہ یہ زیادہ تر دوسروں کے نفع کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، نقصان کے لیے ہی کیا جاتا ہے، حسد اور جلن میں کیا جاتا ہے، بدلہ لینے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسروں کو برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نفع والی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری آخرت خراب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس چیز کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس نے دنیا میں جادوگری اختیار کی اور جادو کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بری متاع ہے، کتنا برا جو ہے صلہ ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں جو ہے وہ جو ہے کیا ہے، مطلب کتنی بری متاع ہے جو انہوں نے خریدی ہے اپنے جانوں کو بیچ کر، یعنی آخرت میں یہی جانیں اسی عذاب کو سہیں گی، اس جادوگری کے عذاب کو سہیں گی، اس کے بدلے میں جو عذاب ملے گا اس کو وہ تمہاری جانیں اس کو سہیں گی، اور تم نے کتنا برا سودا کیا۔ کہتے ہیں کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے، ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کو جو بدلہ ملتا وہ اس سے زیادہ بہتر تھا۔ کاش
انہیں خبر ہوتی. ہمیں خبر ہوتی ہے بہت ساری باتوں کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گویا کہ ہم جانتے ہی نہیں، اور پھر ہم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش انہیں خبر ہوتی. اور یہ کاش جو ہے نا وہ آخرت میں ہمارے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. جو آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مومنین جو ایمان والے ہیں، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر جس بات کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بات ہے یہودیوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کی جلن جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اپنا غم و غصہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، لیکن مجلسوں میں آتے تھے، دیکھتے تھے، صرف سن گن لینے کے لیے آتے تھے، باتیں معلوم کرنے کے لیے آتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، جا کر مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتایا کرتے تھے. اور بعض اوقات مسلمانوں کی جو خفیہ باتیں تھیں اگر ان کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی، یا مسلمانوں کی کوئی منصوبہ بندی ہوتی تھی تو وہ بھی جا کر ان تک پہنچا دیتے تھے، کیونکہ یہ منافقین کے اور کفار اور مشرکین کے دوست تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے. تو اس کی مثالیں بہت ساری جگہ پہ قرآن میں اور بھی بیان کی گئی ہیں. تو جب مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے اور کوئی بات جب ان کو بلکہ وہ توجہ سے تو سنتے ہی نہیں تھے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں پریشان کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے ان کی سلسلہ کلام کو جو ہے کاٹنے کے لیے بعض اوقات بیچ میں کیا کہتے تھے، رائنا. اب اس رائنا کا مطلب کیا ہے؟ رائنا کا یہ جو ایک ذو معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوران گفتگو یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ ٹھہریے ذرا، ہمیں بات توجہ سے سننے دیجئے یا سمجھ لینے دیجئے، تو وہ کہتے تھے رائنا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ذرا ہماری بات سن لیجئے، ٹھیک ہے، یا ہماری طرف توجہ کیجئے. تو لیکن اس میں کیا تھا کہ اس لفظ کو وہ اس طرح سے اپنی زبان کو لچکا کر بولا کرتے تھے کہ جس کے معنی بدل جاتے تھے، کیونکہ اس کے عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے. یعنی رائنا کا مطلب عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہیں سن تو بہرا ہو جائے. اور خود عربی میں بھی اس کے ایک معنی ہے صاحب رعونت، یعنی جس میں تکبر ہو، اور جاہل اور احمق کے بھی اس کے معنی ہیں. اور یہ گفتگو میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اس کا یہ بھی مطلب نکلتا تھا. اور ذرا زبان کو لچکا کر رائنا کی بجائے رائینہ کہتے تھے، یعنی عین کے بعد یا لگا دیتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ لفظ مت استعمال کیا کرو، یعنی اگر تمہیں بھی کچھ کہنا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر بیچ میں جو ہے وہ تمہیں نہ سمجھ میں آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہو کہ ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے یا ذرا ہمیں دوبارہ سے توجہ سے سن لینے دیجئے، تو رائنا مت کہو بلکہ کیا کہو، اس کی بجائے کہو انظرنا. انظرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے رائنا کے مقابلے میں اگر تم انظرنا کہو گے تو یہ زیادہ بہترین لفظ ہوگا، اور کیا ہوگا کہ اس کے کوئی ایسے غلط معنی نہیں نکلتے ہیں جس طرح سے کہ رائنا کے نکلتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے یہودی جو تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے دل میں جلن، کڑھن اور حسد تھے. تو وہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو اسی جلن، کڑھن کا اور غصے کا اظہار وہ ان طرح کی باتوں سے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور توجہ سے بات سنو، یعنی جب تم توجہ سے بات سنو گے تو تمہیں رائنا یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ذرا ہم سمجھ لینے دیجئے یا پھر ہمارے لیے اس بات کو دوبارہ دہرا دیجئے تاکہ ہم سمجھ سکیں. جب تم توجہ سے سنو گے تو ایک بار کا سن لینا ہی کافی ہوگا. تو تم توجہ سے بات سنو اور یہودیوں کی طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال مت کرو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا. کس سے کفر اختیار کر لیا؟ وہ تو تھے مشرک. انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے شرک پیدا کر لیا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اس طرح سے انہوں نے شرک کرنا شروع کیا. اور کفر اب کیا کیا ہے؟ کفر یہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی اس کتاب کو، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ ان کا کافرانہ رویہ تھا. اب انہوں نے اس سے کفر کرنا شروع کر دیا. تو مشرک اور کافر سیم ٹائم، وہ دونوں ایک ہی وقت میں مشرک بھی ہو گئے اور کافر بھی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بہت
بہت سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں اور انہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے، اس کو ماننے سے انکار کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اب وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، یعنی وہ گروہ ہوں، وہاں پر وہ قبیلے آباد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، وہ قوم آباد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، وہ قوم آباد ہے، یا پھر وہ ہے جو کہ مشرک ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں جن کے پاس کتاب نہیں تھی، یعنی مکہ میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والوں کے پاس کتاب نہیں تھی کوئی بھی، وہ اہل کتاب نہیں تھے، لیکن ان کے پاس اللہ کا دین تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا تھا، شرک پیدا کر لیا تھا، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک میں سے، تم ہرگز یہ پسند نہیں کرتے، مشرک اور کافر اور یہ جو اہل کتاب تھے یہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی مومنین پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی خیر ملے، کوئی بھلائی ملے، کوئی اچھی خبر ملے، ان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، ان کو مسلمان جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں، اسلام قبول کریں لوگ اور دین میں داخل ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے تھے، یا مسلمانوں کو زندگی میں کوئی سہولت میسر آ جائے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا رہیں یا پھر ان کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کو، فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی آپ کا حاسد ہو، چاہے کوئی آپ کو تنگ کرنے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا ہو، آپ کو اذیت پہنچانے والا ہو، آپ کے خلاف دل میں کوئی برائی رکھتا ہو اور آپ کی برائی کرنے والا ہو، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ ہاں ہمیں اپنے معاملات درست رکھنے ہیں، اپنے جو ہے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، تو اللہ کبھی بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں رسوا کریں گے، اللہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اپنے مومنین پر، متقین بندوں پر بڑے رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی درگزر کرتے ہیں جو کہ کافر اور مشرک تھے اور بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے، جیسے وہ ایمان لائے اللہ نے ان کے تمام بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے، ان کے بھی جو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑ رہے تھے، اور پھر دوبارہ جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ اب یہ اہل کتاب جو تھے وہ ایک اور شک و شبے والی بات پیدا کرتے تھے کہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈال دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تو دونوں کتابوں کے احکامات میں فرق کیوں ہے؟ ایک جیسی آیتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں احکامات میں فرق ہے؟ جس رب نے اپنی کتابیں نازل کی، وہ مصنف ہے اپنی کتابوں کا، تو وہ جو چاہے وہ اپنی کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلی کرے، وہ جو چاہے اپنی کسی آیت کو جو ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی دوسری کتاب میں اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ ویسی ہی یا اس سے بہتر آیت لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی جس آیت کو، کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ میری آیتیں ہیں، یہ میرا کلام ہے، اور میں چاہوں کہ جس آیت کو جو ہے وہ منسوخ کر دوں یا پھر جس آیت کو میں بھلا دوں، یعنی یہ تو تم اب تمہارے پاس کتاب میں جو کچھ موجود ہے اس کی بنا پر تم اس قرآن کو رد کر رہے ہو کہ نہیں، اس قرآن میں مختلف جو ہے وہ آیتیں ہیں۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ معاملات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مقدمات آئے تھے، تو جب ان کا فیصلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تمہاری کتاب میں اس جرم کی کیا سزا ہے یا اس گناہ کی کیا سزا ہے، تو اس میں بھی وہی سزا تھی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، جیسے کہ زنا کی سزا تھی۔ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے، جب واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اس وقت میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ وہ ایک زنا کی سزا تھی، کہ زنا کا ایک مقدمہ تھا، تو جو سزا قرآن میں تھی وہی سزا ان کی تورات میں بھی تھی، لیکن انہوں نے چونکہ تبدیلی کر دی تھی تو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھل کر رکھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض جگہوں پر ان کو بتایا بھی، ان کے خلاف ان کی جو باتیں تھیں ان کو کھول کر بھی رکھ دیا، لیکن جو نہ ماننے والے تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ تو بس اپنے بہانے بازیاں کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں کتاب کا مصنف ہوں، میں نے لکھی ہے کہ میں نے یہ کتابیں جو ہے نازل کی ہیں، تو اس میں میری ہی مرضی ہے
کہ میں جو چاہوں آیت منسوخ کر دوں یا اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آؤں یا اس جیسی ہی لے آؤں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہاری وہ تمام کتابیں، وہ تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے اور اس کے جو تم عالم ہو، تمہارے دلوں سے ان آیتوں کو محو ہی کر دے، بھلا ہی دے، تمہیں یاد بھی نہ رہے کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا تھا، یاد ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تو جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ کیا تمہیں خبر ہے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علاوہ تمہاری خبر گیری کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، تمہاری دعائیں سننے والا، تم پر رحم کرنے والا کون ہے سوائے اللہ کے؟ کیونکہ اسی کی حکومت اور اسی کی بادشاہی زمین اور آسمانوں میں ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اب اللہ رب العالمین جو ہے مسلمانوں سے، مومنین سے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے ایسے سوالات اور ایسے مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ان کی قوم کی جو لوگ تھے وہ بار بار مختلف سوالات کیا کرتے تھے، ان کو الجھایا کرتے تھے، ان کی بھی بہانے بازیاں تھیں نا۔ یہی یہودی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، اور ان قوم کا جو تھا یہ ہمیشہ سے ایک کیا کہتے ہیں روش رہی، ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بہت قسم کے مطالبات کیے تھے۔ جیسے کہ جب وہاں سے نکلے تھے مصر سے، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، اور وہ جا رہے تھے جو مصر سے جب نکل کے دریا پار کروا دیا اللہ نے، ان کو سمندر پار کروا دیا فرعون سے، اور اس کے ہتھ کنڈوں سے انہیں محفوظ رکھا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو وہ سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے، وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی تھی جو کہ وہ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ بھی کر ڈالا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسے ہی اللہ کی کوئی مورت بنا دیں۔ ایسے مطالبات کیے تھے ایمان والا ہونے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کہا تھا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں فرعون کی جو ہے اس سے نجات دیا، ظلم سے نجات دیا، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ابھی ہم پڑھ چکے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تمہیں ان سے میں نے نجات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں میدان میں رکھا تھا وہاں من و سلوہ نازل کیا ان کے اوپر، سب اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم تھوڑے عرصہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اپنی نعمتیں کی تھی، اور اسی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا کر کہتے تھے کہ تمہاری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام دنیا کی قوموں پر، اور اب تم ہی ہو کہ میرے پیغمبر کو، میرے رسول کو جھٹلا رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنین کو یہ جو ہے اس بات سے منع فرمایا کہ تم اس قسم کے مطالبات اور سوالات مت کرو جیسے کہ موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور بال کی کھال مت نکالا کرو۔ جو احکام، جو حکم تم تک پہنچ جائے اس حکم کو اسی طرح سے بجا لاؤ، قبول کر لو۔ اس کے متعلق ایسے سوالات مت کرو کہ اس پہ پھر تم خود ہی الجھا دیے جاؤ، کیونکہ تم جتنے سوالات کرو گے اس کے متعلق تم اس میں اتنا الجھتے جاؤ گے۔ جو سیدھے سادے سمپل آسان حکم تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہے تو بس اس کی پیروی کرو، اس کو مانو۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شخص جس نے جو ایمان لے آیا لیکن ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی روش سے اس کو بدل دیا، کفر سے نہیں بدلا، کفر کی روش سے، یعنی نہ ماننے کا طریقہ اپنایا، یعنی اس کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آیا اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ عمل نہیں کرنا بھی مطلب نہ ماننا ہے۔ جب ہم اپنے کسی بچے کو یا کسی کو بھی کوئی حکم دیں کہ یہ کام کر لو، اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا نہ ماننے کا رویہ اختیار کیا۔ اب اپنے کسی ماتحت کو یا اپنے کسی بچے کو کوئی کام کا حکم دے کر دیکھیں اور اس کام کو وہ نہ کرے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اب تو یہی کہیں گے نا، میں نے کہی تھی ایک بات، تمہیں ایک حکم دیا تھا کہ یہ کام کرو اور تم نے نہیں کیا، غصہ آتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح غصہ آتا ہے ہم پر، کیونکہ ہم ایمان والے ہو کر اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ اس قرآن کو سنتے وقت، اس کی آیتوں کو سنتے وقت
یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنا حساب کتاب خود کرنا ہے اس سے پہلے کہ حساب کتاب کا دن آئے، اس سے پہلے کہ یوم جزا آئے، اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو، ہمیں اپنا حساب کتاب خود کرنا ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے لیکن پھر اللہ کی بات نہ مانے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو کہ وہ یہاں یہودی تھے، وہاں پر جو بسے ہوئے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایمان کی راہ سے ہٹا کر دوبارہ سے کفر کی طرف پلٹا لی جائے، یعنی ان کو پھر سے اسی راستے پر ڈال دیں جس راستے پر وہ پہلے تھے، یعنی وہ شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ کافر تھے، جو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اور پھر کچھ ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بتوں کو جو ہے اللہ کی عبادتوں میں شریک کر رکھا تھا۔ یہ مکہ میں اور عرب میں رہنے والے لوگ تھے، اور پھر وہ گروہ تھا اہل کتاب جو کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اپنے آپ کو جو بڑا ایمان والا سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے کہ کسی طرح سے آپ کو ایمان سے جو ہے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کتاب کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان پر حق ظاہر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا تھا، انہیں علم تھا۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ بتایا تھا نا آپ کو کہ حضرت صفیہ کے والد جو تھے، ان کے والد اور چچا جو تھے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کو بالکل سچائی کو تسلیم کر رہے تھے کہ ان کی کتابوں میں جس آخری پیغمبر کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یہی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کتاب جس کی پیشن گوئی کی گئی یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو اسے نہیں مانیں گے، جب تک زندہ ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے نفس میں جو حسد ہے تمہارے لیے، کہ اب یہ فضیلت جو ہے بنی اسماعیل کو کی دی گئی ہے، آخری پیغمبر کی یہ فضیلت جو ہے جو بنی اسماعیل کو جو ہے ایک لمبے عرصے سے ملی ہوئی تھی کہ وہ پے در پے پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو اب یہ جو فضیلت جو ہے اور یہ نعمت جو ہے وہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی؟ تو ان کے دلوں میں حسد تھا، پھر اسی حسد نے نفرت کی جگہ لے لی، پھر اسی حسد نے جو ہے وہ اس سے بدلہ اور مقابلہ کرنے کی جو ہے جگہ لے لی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے کہ وہ اپنے دلوں میں جو حسد چھپائے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے وہ اس حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور اسی لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح تمہیں نہ مانیں اور کسی طرح تمہیں جو ہے اپنے حق کی طرف سے بھی پلٹا کر لے جائے دوبارہ کفر کی طرف۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جواب میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ حسد دکھا رہے ہیں، وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں تم ان سے عفو درگزر سے کام لو، یعنی درگزر کرو، معاف کر دو، صرف نظر کر دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی فیصلہ نافذ فرما دے گا، یہاں تک کہ اللہ خود ہی فیصلہ نافذ فرما دے گا۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطمئن رہو، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ان کی تمام باطل چیزوں کو باطل کر دے گا، اور فتح انشاءاللہ مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی۔ صرف ایک شرط ہے اللہ کی کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دیتے ہوئے اللہ کے راستے پر قائم رہے، اللہ کی فرما برداری کرے، اپنے ایمان کی جو حفاظت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو کامیابی نصیب کریں گے۔ ان کافروں اور مشرکین کے مقابلے میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، نماز قائم کرو، نماز کسی حالت میں بھی مت چھوڑو۔ 5 وقت کی نماز جو ہے ہم پر فرض ہے، اسے ہمیں کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ضرور دینی ہے تاکہ ہم مسلم معاشرے میں جو ہے جو غربت ہے، جو افلاس ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں تم جو بھلائی کماؤ گے، جو نیک عمل کرو گے، اور نیک عمل بھی کیسے؟ اللہ کے حکم کے مطابق پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جو نیک عمل کرو گے، تم اس میں سے جو نیک عمل میں سے کماؤ گے اللہ کے ہاں اسے تم موجود پاؤ گے۔ یعنی جب تمہاری اللہ سے
ملاقات ہوگی، اللہ سے ملو گے، تو یہ تمام تمہارے نیک اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر ان کا اجر جو ہے آخرت میں عطا کریں گے، دنیا میں بھی عطا کریں گے، لیکن آخرت میں تو بالکل یقین کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے، چاہے تم کہیں پر بھی چھپ کر بھی کسی کونے میں، کسی کھو میں، کسی غار میں جا کر کوئی کام کرو، لیکن اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر گزارنی ہے، بہت ہی الرٹ ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو ہمیں اس قرآن پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ہم سب کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔